اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ایام عزا قریب آتے ہیں تو کچھ دوستوں کو خیال آتا ہے کہ وہ ہمیں اچھے مشورے دیں، ہمیں جہنم سے بچائیں، ہمیں برائیوں سے روکیں، ہمیں شرک سے روکنے کا مشورہ دیں۔ تو وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں حضور ماتم نہ کرنا، عزاداری نہ کرنا، گریہ نہ کرنا، دیکھو رونا نہیں ہے، حسین ابن علی تو شہید ہو گئے اور شہید کو رویا نہیں جاتا، زندہ کو تو روتے نہیں ہیں۔ عجیب نظریہ ہے، عجیب مزاج ہے، عجیب فکر ہے جو موسم کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ سال کے 11 مہینے کہتے ہیں کہ کبھی علی سے مدد نہ مانگنا یا علی مدد نہ کہنا، کیونکہ علی تو مر گئے، قبر میں چلے گئے، مردہ سے مدد کیسے مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن جب 12واں مہینہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا حسین، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو ہمیں کہنے لگتے ہیں خبردار ماتم نہ کرنا، عزاداری نہ کرنا، حسین تو شہید ہوئے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، پھر زندہ پہ رونا کیسا، زندہ کا ماتم کیسا، زندہ کی عزاداری کیسی۔ ہم نے کہا عجیب فکر ہے، تمہارے عجیب نظریہ ہیں کہ جن میں 11 مہینے مردہ ہوتے ہیں، 1 مہینے مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ پہلے خود ایک فیصلہ کرو، انہیں زندہ کہنا ہے یا مردہ کہنا ہے۔ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ الہی میں قتل کر دیے جائیں خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ کہنے لگے شہید تو زندہ ہے۔ ہم نے کہا شہید کی زندگی میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں فرق ہے، دونوں کی حیات مختلف ہیں۔ اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کو قبر میں کیوں دفناتے ہو؟ کہ اپنے عام زندہ کو قبر میں لٹاؤ گے، دفناؤ گے؟ نہیں، مگر شہید کو دفناتے ہیں۔ معلوم ہوا شہید کی حیات اور ہے، زندہ کی حیات اور ہے۔ ورنہ شہید اگر عام انسان کی طرح زندہ ہے تو اس کی وراثت کیوں تقسیم کی جاتی ہے؟ شہید کی حیات بھی عام حیات جیسی ہے تو اس کی بیوی کو بیوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کی حیات اگر عام حیات جیسی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کی حیات اگر عام حیات جیسی ہے تو اس کی بیوی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں ہے؟ وہاں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ اس کا شوہر تو زندہ ہے، زندہ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیسے کرے گی؟ بس ثابت ہوا عام انسان کی حیات اور ہے اور شہید کی حیات اور ہے۔ جب شہید کی حیات ہی ہماری حیات جیسی نہیں ہے تو پھر شہید پر ماتم کرنا بھی عین ایمان اور اسلام کا حصہ ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے خبردار شہید کا لفظ استعمال کر کے حسین کے ماتم پر اعتراض نہ کرنا، حسین کے گریے پر اعتراض نہ کرنا، حسین کی عزاداری پر اعتراض نہ کرنا۔ جاؤ جا کر قرآن پڑھو، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر روتے رہے، اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئیں صرف رونے پر، گریہ کرنے پر۔ اتنا شدت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گریہ کیا۔ یعقوب جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے لیکن اس زندہ پہ بھی گریہ کرتے رہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے گریہ کر رہے تھے، یعنی مردہ سمجھ کے گریہ کر رہے تھے۔ اگر وہ زندہ سمجھ کے گریہ کر رہے تھے تب بھی ماتم ثابت ہو رہا ہے، اور اگر مردہ سمجھ کے گریہ کر رہے تھے تب بھی ماتم ثابت ہو رہا ہے کہ مردے کو رونا بھی جائز ہے، مردے کا ماتم بھی جائز ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی پر جب ماتم کر سکتا ہے، گریہ کر سکتا ہے، اور اللہ اسے اپنی ہدایت والی کتاب میں آیت بنا کر، سورہ بنا کر رکھ رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے، تو جب یعقوب کا یوسف پہ رونا جائز ہے، عزاداری کرنا جائز ہے، تو پھر ہمارا بھی فخر یعقوب و یوسف حسین ابن علی پہ رونا، عزاداری کرنا، ماتم کرنا عین قرآن و آئین و شریعت کا حصہ ہے۔